سعودی عرب میں اور یہ یو اے ای میں زیادہ تر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ہے. تو ان دونوں فقہ میں اجازت ہے کہ آپ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے بنا لی ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت نہیں ہے، سخت مجبوری میں آپ نے یہ کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کبھی سفر کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو بہرحال ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا یہ گویا کہ فرض ہے، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی لوگ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر کبھی ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت عصر اور ظہر ملا رہے ہیں، کبھی مغرب میں عشاء پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء کے وقت میں. تو اتنی چھوٹ کہ بالکل اتنی آزادی کے ساتھ، یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں تو دو نمازوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ بالکل ہی قضا کر دیں ایک نماز کو، اس کی اجازت نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کی ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کے قریب تک پہنچا دیا، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً عصر پڑھ لی. مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو مغرب پڑھی اور فوراً تھوڑی دیر میں عشاء پڑھ لی. اس طرح سے جمع کیا ہے. بعض لوگ اس بارے میں امام ابو حنیفہ پر یا جو حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس پہ بہت طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کے منکر ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں. تو اکٹھی پڑھنے کا یہ مطلب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی عصر گویا عصر کے وقت میں داخل کر دیا. تو وہاں عصر کے وقت تک لے جانا یہ عصر کے وقت کے قریب لے جانے سے کنایا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز کسی کے قریب بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد تک آیا، حالانکہ مسجد کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، اس کے قریب پہنچ گیا ہوتا. اور اگر کسی راوی نے یہ بیان کر بھی دیا کہ ظہر کو بالکل عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو یہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظہر اور عصر کا وقت جب قریب ہوتے ہیں نا دونوں، اتنا مشتبہ ہوتا ہے کہ 100% یقین نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. پہلے نقشے تھوڑی تھے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر تو کسی بھی حدیث پر اعتبار نہیں ہے، پھر تو ہر آدمی ہر حدیث کے بارے میں کہے گا. تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. یہاں راوی کی میں غلطی کا امکان اس لیے لیا جائے گا کہ اس کے خلاف جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اس میں سفر اور حضر کی کوئی قید نہیں ہے. دوسری دلیل صحیح حدیث ہے ترمذی کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، سوائے دو موقع پہ جو حج کے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، ہمیشہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی بارش، بیماری یا سفر کے، دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں اگر ہم اس حدیث میں بھی اکٹھے کا وہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سفر کے بغیر بھی دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یقیناً یہاں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی مگر ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. تو جیسے یہاں جمع کرنے کا جو مطلب ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں جہاں بھی جمع کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جمع کرنے کا بھی وہی مطلب ہوگا. یہ حدیث بہت زبردست قرینہ ہے اس پر. تو دیکھیے دو نمازوں کو ملانے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ عمل بھی ملتا ہے. ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں اور نمازوں کو لیکن پورا پڑھنا پڑے گا.
ہنگامی حالت میں، جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، امکانات نہیں ہے کہ اب پھر سے مسجد آنے کا وقت ملے گا، تو ایسی حالت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ قول اور ان کے عمل ملتے ہیں کہ وہ 2 نمازوں کو ملا دیتے تھے، لیکن پورا پڑھتے تھے، ظہر کی 4 اور پھر عصر کی 4. اور نمازیں جہاں تک ملانے کا مسئلہ ہے تو صرف 2 نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، 2 نمازوں کے ساتھ، کوئی بھی 2 کے ساتھ. فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی یا ہنگامی حالت میں بھی، اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی ہنگامی حالت میں بھی، لیکن آپ عصر اور مغرب کو نہیں ملا سکتے. ٹھیک، یہ دو تو مطلب ٹوٹل 5 وقت کی نمازوں کو سفر میں یا ہنگامی حالت میں 3 وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. فجر کے ٹائم پہ ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہنگامی حالت میں آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں، یا پھر ایسے حالت کے وقت 2 نمازوں میں کم ہوں تو تب بھی آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں. جیسا ایک مثال دیتا ہوں، اٹلی وغیرہ کے اندر، روم کے اندر، حال ہی کے اندر ابھی جو آج کل ہوتا ہے، مغرب کا وقت جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں نا تو 9:15 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 9:15 بجے رات کے مغرب کا وقت، اور فوراً اس کے آدھے گھنٹے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. چونکہ ایک بار رات شروع ہوتی تو بہت جلدی شروع ہوتی، اور رات میں 2 بجے ختم بھی رات ہو جاتی. 9 بجے شروع ہوتی اور 2 بجے ختم ہو جاتی، بہت رفتار سے چلتا پھر مغرب کی رات کا ٹائم. تو اب ایک آدمی اپنی کار ڈرائیو کر کے 10 کلومیٹر نامینل اتنا ٹریول کرتے ہیں لوگ، وہ جب آتے ہیں اب گھر جا کے عشاء کے لیے تھوڑی آ سکتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مغرب کھڑی ہوتی ہے، مغرب کا سلام پھرے لوگ وہیں بیٹھتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے چونکہ عشاء کو چالو ہو جاتا ہے، پھر پڑھ لی جاتی ہے. تو یہاں بھی ملا رہے ہیں لیکن اپنے اپنے وقتوں میں مل رہی نمازیں. مغرب کے وقت میں مل رہی ہے، عشاء کے وقت میں مل رہی ہے، لیکن دونوں کے بیچ وقت اتنا کم ہے کہ ان کو ملا دیا جا رہا ہے. سفر کی حالت میں نمازوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے، فجر کے وقت میں ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. ظہر اور عصر دونوں میں سے کسی بھی ایک وقت میں دونوں پڑھی جا سکتی ہے، مطلب ظہر میں عصر بھی، یا پھر عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد پہلے ظہر پھر عصر. اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد عشاء، یا پھر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر عشاء، یہ کیا جا سکتا ہے. اور جمع کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نمازوں کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے سفر میں. قصر مطلب ان کے تعداد کے اعتبار سے آدھا کر دینا، صرف 4 رکعت والی نمازوں کو، 2 رکعت والی فجر 2 ہی رہیں گی، 3 رکعت والی مغرب 3 ہی رہیں گی، لیکن ظہر 4 کی 2 ہو جائیں گی، عصر 4 کی 2 ہو جائیں گی، اور عشاء 4 کی 2 ہو جائیں گی، مطلب 4 تو ان سارے اوقات کے اندر نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھی جائیں گی. ہاں اگر کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی شرعی عذر لاحق ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے یا کبھی کبھار والا معاملہ ہے تو نماز جمع بھی کی جا سکتی ہیں، ظہر عصر جمع کی جا سکتی ہیں، مغرب و عشاء جمع ہو سکتی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آنورڈ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف کے اندر مراد بغیر سفر کے، یعنی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی. یہ صحابی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بغیر مجبوری کے آپ نے جمع کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر وجہ کے. بھئی وہ وجہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ وجہ یہی ہو سکتی ہے نا، خوف، بارش اور سفر، وہ تینوں نہیں تھے پھر بھی نماز جمع کی. اور اس پہ باقاعدہ باب باندھا ہے امام نووی نے کہ سفر و حضر میں نماز جمع کرنے کا جواب. جو ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے، مطلب یہ جائز ہے، لیکن افضل ان کی فقہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھیں تو وہ افضل ہے. اہل سنت کے ہاں صرف اہل حدیث ہیں وہ تھوڑی جرت کرتے ہیں، نمازوں کو اس حوالے سے جمع کر لیتے ہیں. اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی، یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے، جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جمع سوری بھی ہو سکتی ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اس میں پھر ظہر ملا لیں. عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں. اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے، رات کو 2 بجے بھی کو پڑھ لیں مغرب عشاء. اور جمع سوری یہ ہے کہ درمیان میں، یعنی ظہر آخری وقت میں، عصر اول وقت میں. اس کو تو حنفی بھی مانتے ہیں. تو سفر میں تو یہ عموماً سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے. سفر کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی اگر کوئی نمازیں جمع کر لیتا ہے، اس طرح کسی کی میٹنگ ہے، کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی معاملے میں، تو نمازیں جمع کر سکتا ہے عام حالت میں بھی، جواز کی حد تک ہے. باقی بہتر یہ ظاہر ہے کہ انسان بہتری کی تلاش میں رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نمازوں کو الگ وقت میں پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 1633 آنورڈ، اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. اب یہ ایک آسانی دی ہے، آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے، اس کے اوپر شرعی فتویٰ کیسے لگا دیں؟ اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے،
ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں نا, احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور اینڈرائڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں 1633 آنورڈ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. تو بہتر افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ افضل یہی ہے. ہم بھی الگ الگ وقت میں پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں سے فیسلٹی تو نہ چھینیں. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ 5 وقت فرض کی گئی ہے, اور عام حالات میں نماز 5 وقت ہی پڑھی جانی چاہیے. البتہ کسی وقت آپادھاپی ہے, سفر کی کیفیت ہے, کوئی ڈاکٹر ہے اس کو آپریشن کرنا ہے, یعنی کوئی افراتفری اور اندیشے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, تو اس میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ظہر اور عصر کو اکٹھا کر سکتے ہیں, یعنی ظہر کا وقت ہو گیا تو عصر بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے. مغرب اور عشاء کو, مغرب کا وقت ہو گیا تو عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے. اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کی آپادھاپی کی کیفیت میں ان کو قصر بھی کر سکتے ہیں, یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, چھوٹی ہو جائے گی. یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر اگر آپ سواری پر ہیں اور اترنے کا موقع نہیں ہے تو سواری ہی کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چل رہے ہیں پیدل اور رکنے کا موقع نہیں تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا فرجالا و رکبانا, چاہو تو سواری کے اوپر ہی پڑھ لو اس طرح کی صورتحال میں, اور چاہو تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے, موقع بھی ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور آپ کہیں گے اچھا نمازیں جمع کر لیتے ہیں, قصر کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا, کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں. سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں, ان کے 5 کے نام ہیں, 5 کی رکھتے سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں, 4 ظہر کی ہیں, 4 عصر کی ہیں, 3 مغرب کی ہیں, 4 عشاء کی. شیعہ کی بھی اتنی ہیں, سنیوں کی بھی اتنی. اب مسئلہ کیا ہے؟ جمع بین الصلاتین, کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جب زد آ جاتی لوگ زد میں دورتے. شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی, ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں, وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے. جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنا. ہماری طرح وقت لکھے ہوئے ہیں کہ زور یہاں تک ہے, اثر بالکل ہمارے والے طریقے. صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اب ہماری ضد ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی. رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے, چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا, یہ تو آپ کی اپنی مرضی. حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا, نہ بارش تھی, نہ خطرہ تھا, نہ بیمار تھے, زور اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں, 4 فرض اس کے 4 8 مغرب اور عشاء کی. بالکل صحیح حدیث, کوئی شک نہیں. اب بلا وجہ اکٹھی کی. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا, ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا, اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے, امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی کی پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. تو سنت ہے یہ شیعہ جو کرتے ہیں, مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی. یہاں سے خود یہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہیں. ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو. 5 اذانیں ہونی چاہیے, 5 وقت ہیں, مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں. مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے. ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی, اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں. ہم بھی جھوٹے ہیں. جب جی چاہے اکٹھی 2 نمازیں پڑھ سکتا, زور عصر مغرب عشاء, جائز. ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا, یہ ان کے مسلک میں نہیں, ان کی بھی شرارت ہے. کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا, ان کے علماء کے فتوے دکھاؤں گا. ہماری طرح 5 اذانیں دیں 5 وقتوں, اصل یہی ہے. مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز. ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی, انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا ہے, یہ کیڑ بن گئی. مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور عصر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا ہے.